تو اس میں غامدی صاحب یہ انسان کی انر پیس ہوتی ہے اور وہ اپنے اضطراب کو ختم کرنا چاہتا ہے. اپنے ارد گرد کے ماحول میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ رنج و الم ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, تو اندر کسی طریقے سے اطمینان پیدا ہو جائے, اس سے نجات چھوٹ جائے, جبکہ وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتی, لیکن اندر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے, اس کو وہ مکتی تک لے جاتے ہیں. اور اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بت مت جو ہے اس کی ایکسیپٹنس زیادہ ہو رہی, کیونکہ اس وقت جو ہم نے ماحول بنا دیا ہے مادیت پرستی میں, تو اس میں وہ انر پیس کہیں پیچھے رہ گئی ہے. تو اس میں کیونکہ یہ پہلو زیادہ ہے دیکھنے میں, جب مذہب بنتا ہے تو اس میں تو ایکسیپٹنس زیادہ ہو گئی اور لوگ اس کو ترجیح دینے لگے, اور وہ اپنی انر پیس کو اس سے اطمینان اس سے پا لیتے ہیں. تو ہمیں بطور مذہب آپ نے جب جواب دیا ہے تو اس میں ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ انر پیس جو ہے, اطمینان جو ہے, وہ انسان کو ہر حالت میں چاہیے, اور وہ اس سے اطمینان پا بھی رہے ہیں اور وہ بڑھ بھی رہا ہے. تو مذاہب جو اسلام آپ نے ذکر کیا, اس کے لحاظ سے آخرت میں ملے گا, دوسری دنیا میں ملے گا, انسان اس طرف بہت کم جو ہے وہ توجہ کرتا ہے علمی عقلی لحاظ سے, جبکہ اس کو فوراً اس طرح اس کا علاج چاہیے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم تقابل میں دیکھیں تو انسان اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیے تو دونوں چیزیں انسان کا ہدف بنتی ہیں. یعنی اس کو ایک جسم دیا گیا ہے, اس کا ایک مادی قالب ہے, یہ قالب اسی مٹی سے تیار ہوا ہے, اس کو بھی دکھ لاحق ہوتے ہیں, اس کو بھی مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے دکھ, ساری تکلیفیں, سارے رنج اور سارے الم ہمارے باطنی میں رہتے ہیں. بیماریاں باہر بھی لاحق ہو جاتی ہیں, کوئی چوٹ لگ گئی ہے, جسمانی نوعیت کی تکلیفیں بھی آتی ہیں. پھر ہمارے جسمانی تقاضے جن چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی ہمارے لیے ہماری توقعات کے برعکس صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, یہ بڑی تکلیف کا باعث بنتی ہے. ان کا علاج کرنے کے لیے بھی دنیا حساس ہے اور عقل سے کام لے کے طرح طرح کے طریقے ایجاد کر رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پرانے تمدن میں بھی لوگ اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے مختلف طریقے ایجاد کرتے رہتے تھے. ہمارے ہاں جو طب وجود پذیر ہوئی ہے وہ آج تو نہیں پیدا ہو گئی, ہر زمانے میں رہی ہے کسی نہ کسی صورت میں. وہ تو آپ کو قبیلوں میں بھی اور دیہات میں بھی اور اس تمدن میں بھی مل جاتی ہے جب انسان خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اپنے جسم کے بارے میں یہ احساس ہونا کہ اس کو مجھے تکلیفوں سے بچانا ہے, دکھوں سے بچانا ہے, یہ انسان کا فطری احساس ہے. اسی طرح انسان اپنی باطنی شخصیت سے کبھی غیر متعلق نہیں ہو سکتا. آپ جتنے چاہے فلسفے بنا لیجئے, وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے باطن میں کوئی دوسری شخصیت بول رہی ہے. اس کو آپ خودی کا نام دیں, اس کو آپ انا سے تعبیر کریں, اس کو آپ روح جہاں کا ظہور قرار دیں, آپ اس کے لیے تعبیریں دوسری اختیار کر سکتے ہیں. لیکن میرے اندر میرا ایک وجود بولتا ہے, میرا باطنی احساس اس کے بارے میں انتہائی قوی ہے. اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ جو کچھ مجھے باہر سے پیش آتا ہے وہ بالآخر اندر ہی جاتا ہے. یعنی محض جسم کا دکھ دور کر دینے کے نتیجے میں میرے باطن کا معاملہ درست نہیں ہوتا. باطن کو میں یہاں کسی صوفیانہ تعبیر میں استعمال نہیں کر رہا, میرے اندر کی شخصیت ہے. تو میرے اندر کی شخصیت بھی میرے لیے ایک واقعی چیز ہے, میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں. میرے ہاں جو باطنی حواس ہے وہ میرے جذبات کو دیکھتے ہیں, خواہشات کو دیکھتے ہیں, میرے اندر گزرنے والے اضطرابات کو دیکھتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں, یعنی جسم کے بارے میں اور باطن میں, آپ روح کے لفظ سے تعبیر کر لیں, دونوں کے بارے میں انسان کی یہ خواہش کہ وہ ان کو سکون پہنچائے, وہ ان کو امن دے, وہ ان کے دکھوں کو دور کرے, وہ تکلیفوں میں نجات کے راستے تلاش کرے, بالکل فطری تقاضا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جبلی تقاضا ہے جیسے مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اس کو مٹاتا ہوں, مجھے پیاس لگتی ہے تو میں پانی تلاش کرتا ہوں. اس وجہ سے اس میں مذمت کی نگاہ سے دیکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن کیا یہ خدا کے دین کا موضوع ہے؟ میرا جواب یہ کہ نہیں. اس لیے ہے کہ جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے اس میں ہمارے پروردگار نے ہمیں وہ عقل دے دی ہوئی ہے. یعنی وہ سوالات وہیں پڑے ہوئے ہیں, وہ سوالات وہیں پڑے ہوئے ہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم نے طب کے علم کو بہت انتہا تک پہنچا دیا ہے. آپ اگر غور کر کے دیکھیں, میں نے ایک موقع کے اوپر وہ میوزیم دیکھا جس میں پرانے زمانے کی سرجری کی جاتی تھی. یہ واقعہ ہے کہ اس کے باہر آنے کے بعد کافی دیر تک طبیعت اسی طرح رہی. یعنی جو صورتحال وہاں پیدا ہو گئی تھی, یہ اس طریقے سے اس زمانے میں سرجری کی جاتی, اسی طرح آدمیوں کو باندھ دیا جاتا تھا, اس طریقے سے لوگ چیر پھاڑ کرتے تھے.
معمولی درجے کی سرجری میں بھی بہت تکلیف دہ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس وقت کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یعنی آپ کو ایک بستر پر لٹا دیا جاتا ہے اور ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ 5-5 10-10 گھنٹے بلکہ اس سے زیادہ وقت تک کے لیے آپریشن ہوتے ہیں، سخت تکلیف دہ آپریشن ہوتے ہیں۔ اس سب کے باوجود آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا گزر گئی۔ تو گویا انسان کو جو ایک دکھ لاحق ہوتا تھا اس نے اس کا علاج ڈھونڈ لیا، اور یہ ڈھونڈنا نہ دینی لحاظ سے کوئی قابل مذمت چیز ہے، نہ اس پر کوئی برا تبصرہ کرنا چاہیے۔ بالکل یہی صورتحال اگر باطن کے معاملے میں ہوتی ہے اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں علم نفسیات کا ماہر ہوں، اس وقت آپ دیکھیں کہ ڈپریشن ہے، لوگوں کے ہاں بہت سے ذہنی اضمحلال کی چیزیں ہیں، ان کے لیے بھی ایک سائنس وجود میں آتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی جس طرح پرانی طب موجود تھی، یہ سائنس بھی موجود تھی، لیکن موجودہ زمانے میں جس طریقے سے جدید طب نے نئی دنیایں پیدا کی ہیں، جدید نفسیات بھی نئی دنیایں پیدا کر رہی ہے۔ میں جب جدید نفسیات کی چیزوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے ایک بڑی خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ ایسی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جو آپ کو بڑی پریشانیوں سے نجات دلا دیتی ہیں، اور وہ آپ کے لیے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس زہرناک دنیا میں تریاک بن جاتی ہیں۔ ہمارے ایک بہت عزیز دوست تھے اور ہم سب ان سے واقف بھی ہیں، ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب، وہ سائیکاٹرسٹ تھے۔ تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ بعض دوائیں ایسی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو اس ٹینک میں ڈال دوں جس سے شہر کو پانی دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی یہ جد و جہد کامیاب ہوئی ہے بہت سے معاملات میں، اگرچہ یہ خیال کرنا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ایک چیز کو ہم درست کرتے ہیں کوئی دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری کو درست کرتے ہیں تیسری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جسم کے دکھوں کو دور کرنا یا ہمارے باطن میں جو شخصیت ہے، جس میں جذبات ہیں، احساسات ہیں، جس میں ہمارے تعلقات بھی پوشیدہ ہوتے ہیں اور ہماری آرزوئیں، ہماری امنگیں وہ بار بار سر اٹھاتی ہیں، اس میں بعض اوقات ہمارے بہت سے تاثرات ایسی جگہ بنا لیتے ہیں کہ وہ ایک ناک کی طرح اندر سے ڈستے رہتے ہیں۔ ان کا بھی اگر کوئی علاج دریافت کرتا ہے اور وہ علاج ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے تو خواہ وہ جدید نفسیات ہو، خواہ وہ قدیم نفسیات ہو، خواہ اس کو آپ نروان کا نام دیں، مکتی کا نام دیں، اس پر کون اعتراض کرے گا؟ لیکن جیسے ہی آپ اس کو مذہب بنانے کی صحیح کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم یہ گفتگو کریں کہ مذہب کا یہ موضوع نہیں ہے، یہ سب کچھ اصل میں عقل کا موضوع ہے۔ اس وقت بھی جو آپ محسوس کرتے ہیں اور بعض لوگ بہت اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ مغرب میں لوگ اب اس جانب متوجہ ہو رہے ہیں، وہ کس جانب متوجہ ہو رہے ہیں؟ یعنی جس طرح سے جسم کا علاج کرانے کے لیے وہ اچھے طبیب ڈھونڈ رہے تھے، اسی طریقے سے باطن کے علاج کے لیے اچھے طبیب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے، یہ غالباً 1970 کی بات ہوگی کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو 2 لوگ ملنے کے لیے آئے، میاں بیوی تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں، تو انہوں نے ان کو میرے پاس بھیج دیا۔ وہ میرے پاس 15 دن رہے۔ اس دوران میں ان سے بہت سی گفتگو ہوئی، تو انہوں نے قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھا، اور 10-15 دن کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہی ہے وہ دین جس کو آپ اسلام کہتے ہیں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اس کی ایک جامع تصویر رکھ دیں، ظاہر ہے کہ 8-10 دنوں میں یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جس چیز کی تلاش میں ہوں وہ تو یہاں مجھے اس طرح نظر نہیں آئی ہے تو بہت تھوڑی سی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ وہی چیز تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے بہت معذرت کے ساتھ عرض کیا کہ یہ جو تھوڑی سی آپ کو نظر آئی ہے اس کو بھی دور کر لیجئے، یہاں وہ بھی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ مزید سفر کریں اور کسی اچھی بدھ خانقاہ میں چلے جائیں، وہاں وہ آخری درجے میں آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ 2 الگ الگ دنیایں ہیں، ان کو الگ الگ ہی دیکھنا چاہیے۔